شانگلہ خیبر پختونخوا میں 9000 فٹ اونچائی پر واقع خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز وادی اور گھنے جنگلات، شفاف پانی، اونچے اونچے پہاڑ، گنگناتے آبشار، ٹھنڈے چشموں سے قدرت کو اور بھی نکھار دیا ہے۔ پختونخوا کے بہت سی وادیوں کو دانشوروں نے زمین پر جنت قرار دیا ہے، جس میں ایک دلکش آبشار پر مشتمل سیاحتی علاقہ ضلع شانگلہ جو خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ ضلع شانگلہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، تو آئیے آپ کو سیاحتی مقام کی سیر کراتے ہیں۔ شانگلہ سے ہمارے نمائندہ محمد زادہ کی اس رپورٹ میں۔ تاریخ سے بے خبر ضلع شانگلہ کی عوام کو اس وقت کسی تاریخی دستاویز سے زیادہ اپنی معاشی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی المیوں کی فکر ہے۔ ضلع شانگلہ اپنے حسن، خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کے باوجود بھی دنیا سے اوجھل ہے۔ اس کے سیاحتی مقامات، خوبصورت وادیاں، گھنے جنگلات، شفاف پانی، دلکش آبشار سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ بلکہ صرف خوبصورتی نہیں، یہاں حافظ الپوری جیسے عظیم عالم بزرگ، ولی اور صوفی شعراء، سکندر اعظم جیسے عظیم فاتح، تخت برا خان اور ہندو سکھوں کی حکومت کے آثار قدیمہ سے بڑے خزانے اب تک موجود ہے، جو اس علاقے کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شانگلہ کو 10 جولائی 1995 کو ضلع کا درجہ دیا گیا تو لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اسے وہ شناخت مل گئی جس کے لیے وہ نصف صدی سے کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ضلع شانگلہ کا کل رقبہ 1585 کلومیٹر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق شانگلہ کی کل آبادی 7,50,000 ہے۔ ضلع شانگلہ میں کل 28 یونین کونسلز ہے۔ ضلع شانگلہ میں کل 31% دیہاتوں میں صحت کی سہولیات میسر ہے۔ ضلع بھر میں کوئی صنعت ہے نہیں لڑکیوں کا کالج، جبکہ صرف 50% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہے، جبکہ شانگلہ میں بے شمار ندیاں، چشمے، تالاب اور آبشار ہے۔ 60% آبادی کچے مکانوں پر محیط ہے، جہاں 70% علاقہ بجلی کی سہولت سے محروم ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضلع شانگلہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں خوبصورت اور دلکش آبشار، قدرتی وسائل کے خزانے، چشمے، دریا، ندیاں اور زمرد جیسے قیمتی پتھر شامل ہے۔ قدرتی جواہر سے مالا مال ضلع شانگلہ میں زندگی کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ صوبے بھر کی 25 اضلاع میں ضلع شانگلہ پسماندگی کے لحاظ سے 23ویں نمبر پر ہے، جہاں تعلیم، صحت، پینے کے پانی، روزگار کی کمی اور کوئلے کانوں میں کارکنان کی اچانک موت جیسے بڑے مسائل کا سامنا ہے، جبکہ ریونیو جنریشن، قلیل آمدنی، زراعت میں عدم دلچسپی، تعلیم اور صحت کی سہولیات کی قلت کی بنا پر اہل شانگلہ اپنے سیاسی قائدین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شانگلہ کو بھی جدید سہولیات کی دستیابی میں اپنا اہم کردار ادا کرے اور آنے والی نسلوں کو تعلیم کی روشنی سے اجاگر کرے۔ کیمرہ مین بہار کے ساتھ محمد زادہ۔